محترم سامعین گرامی، اسلام نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے سنہری تعلیمات دی ہیں، انہی کے مطابق زندگی گزاری جائے تو زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کی جائے تو اس سے پریشانیاں جنم لیتی ہیں، الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی ہی خرافات، توہمات میں سے ایک چیز وہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے زندگی کے اندر خام خواہ وہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو کافر ہیں وہ تو ہیں ہی، ہندو سب سے زیادہ اس چیز کا شکار ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ زمانہ جاہلیت کی چیزیں موجود ہیں، اور کچھ ادھر ہمارے ہندوؤں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے کئی چیزیں، کئی توہمات، کئی خرافات یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی، اور خاص طور پر یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس کو زمانہ جاہلیت میں بھی اور اب بھی بہت سے لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی دن منحوس ہو، کوئی مہینہ منحوس ہو، یا کوئی سال ہی منحوس ہو، یا اس کے علاوہ اس طرح کے خیالات اور تصورات اور توہمات جو معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ کئی لوگ صبح صبح جب اپنے کاروبار پر جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، اگر صبح ہی شروع ہی میں کوئی ادھار مانگنے والا آ جائے تو اس کو وہ منحوس سمجھتے ہیں کہ آج پہلا گاہک جو آیا ہے یہ ادھار والا آیا ہے، آج کا دن منحوس ہے، آج کا دن جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے، کسی سفر پر جاتے ہوئے، راستے سے سامنے سے بلی گزر جائے یا کوئی اور جانور گزر جائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، پرانی ہیں۔ اسلام نے آ کر ان کو ختم کیا ہے، لیکن دوسری طرف شیطان بھی موجود ہے، اس کے چیلے بھی موجود ہیں، جو اس طرح کی خرافات ان کو ہوا دیتے ہیں، ان کو معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر
باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ کئی ہندسوں کو وہ منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض علاقوں میں، ملکوں میں 13 کا ہندسہ جو ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بڑی بلڈنگ کے اندر 13ویں منزل اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور کئی تو 13ویں منزل کو خالی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ منحوس عدد ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر 420 کا لفظ اس کو بہت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، مکروہ سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری شیطانی باتیں ہیں، توہمات ہیں، خرافات ہیں، خود ساختہ اپنی گڑھی ہوئی ہیں، کسی ہندسے میں، کسی دن میں، کسی مہینے میں، کسی سال میں اور کسی جگہ میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ انسان وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ یہ زمانے کو برا کہتا ہے، وقت کو برا کہتا ہے، کسی مہینے کو منحوس کہتا ہے، کسی دن کو منحوس کہتا ہے، جب کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ تو میں نے تو کسی دن کو، مہینے کو، سال کو، جگہ کو، عدد کو، کسی کو منحوس پیدا نہیں کیا، منحوس قرار نہیں دیا، اور یہ اس کو منحوس کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ میری طرف غلط نسبت کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ مجھے برا کہتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے گالی دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنی سنگین بات ہے، قابل غور بات ہے۔ اسلام اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا کہ آدمی کہے کہ ہمارے فلاں فنکشن میں فلاں بندہ نہ آئے، ورنہ ہمارا فنکشن جو ہے، پروگرام، یہ نحوست والا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو اس طرح کے توہمات پائے جاتے تھے، ان سب کی نفی کی۔ فرمایا کہ کوئی بیماری وہ اپنے آپ دوسرے کو نہیں لگ سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا بھی کہ جب صحت مند صاف ستھرے اونٹوں کے اندر ایک اونٹ خارش والا آ جائے تو سب کو خارش لگنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے اس طرح کی۔ اس وقت صحابہ کرام نے یہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے اونٹ کو جو خارش لگی تھی یہ کیسے لگی؟ اس کو کسی اور اونٹ سے لگی ہوگی تو اس کو کہاں سے لگی؟ اس کو کسی اور اونٹ سے لگی ہوگی، اس کو کہاں سے لگی؟ تو آخر کار ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو پھر یہ بیماری شروع ہوئی اور لگنی شروع ہوئی۔ اپنے آپ وہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، آگے منتقل نہیں ہوتی۔
یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے احتیاط کا حکم دیا ہے، پرہیز کا حکم دیا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ بیماری دوسروں کو ضروری لگے۔ میں کہ یہ تصور ختم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل حکم کو مانو۔ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ولا طیرۃ، اور نہ ہی نحوست کی گنجائش ہے، کسی جگہ کو کسی آدمی کو منحوس سمجھنا، فرمایا کہ اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس، ان کی فوج کے پاس، ان کی قوم کے پاس وہ تبلیغ کے لیے گئے، ان کو واضح نصیحت کی، سمجھایا، تو انہوں نے جو آگے سے باتیں کی، آگے سے اعتراضات کیے اور آگے سے ان کو جواب دیے موسیٰ علیہ السلام کو، ان میں سے ایک یہی تھا کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، آپ کی وجہ سے ساریاں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، سارا نظام خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ کافروں کا ذہن ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تو برکت والا پیغام، تو جو چیز باعث برکت ہے اس کو وہ باعث نحوست سمجھتے ہیں۔ تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ فرمایا ولا حامۃ، اور نہ ہی الو جو ہے اس کی نحوست کا کوئی تصور ہے، یا بعض لوگوں میں یہ تصور تھا کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے، قصاص نہ لیا جائے، تو اس کی روح الو کی شکل میں وہ گھومتی رہتی ہے، گھروں میں آتی رہتی ہے، معاشرے کے اندر پھرتی رہتی ہے، جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے، قصاص نہ لیا جائے، وہ واپس نہیں جاتی۔ تو میں یہ بھی تصور سراسر غلط ہے۔ اور فرمایا ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ یہ منحوس ہے۔ خاص طور پر سفر کے مہینے کا ذکر کیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو اس مہینے میں نہیں کرتے تھے، کوئی شادی بیاہ کرنی ہو تو اس مہینے میں نہیں کرتے تھے، کوئی اہم سفر پر جانا ہو تو اس مہینے میں نہیں جاتے تھے۔ اگر زیادہ ہی مجبوری ہو جائے تو پھر مہینے کا نام بدل لیتے تھے، یعنی محرم کو سفر اور سفر کو محرم بنا لینا کہ اب کام تو کرنا ہے، تو اگر اس کو سفر کے اندر کریں گے تو یہ نحوست والا بن جائے گا، تو اس کو اب محرم بنا لیتے ہیں اور محرم کے مہینے کو سفر بنا لیتے ہیں۔ یہ اپنا ان کا خود ساختہ ایک توہمات کا نظام تھا، تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ ان کو کہہ دو کہ جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی کام کے اندر رکاوٹ آتی ہے، جہاں بھی کوئی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ سارا کچھ کسی دن کی وجہ سے نہیں ہے، کسی مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی آدمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کا حکم ہے جو دنیا کے اندر نافذ ہوتا ہے، اس کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ میں وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے، اس طرح کی پریشانیوں سے وہی نجات دینے والا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر
ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ بدشگونی اور نحوست، اس کا علاج اور اس کا الٹ وہ توکل ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، اللہ کی ذات پر اعتماد کیا جائے اور کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، فلاں مہینے کی وجہ سے یہ ہو جائے، فلاں دن کی وجہ سے یہ ہو جائے۔ کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے، ایک بندہ نہیں، دو بندے نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندے جمع ہو جائیں اور وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمہارے مقدر میں فائدہ نہیں لکھا تو ساری دنیا زور لگا کر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی طرح اگر پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں وہ نقصان نہیں لکھا تو ساری دنیا زور لگا لے، وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ میں رفع القلم وجفت الصحف، تقدیر کا قلم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، اب نئے سرے سے تقدیر نہیں لکھی جا رہی، وہ لکھی جا چکی ہے۔ اور صحیفے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز لکھی ہے، ان کی تو سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے، سیاہی بھی گیلی نہیں ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکے، خشک ہو گئی ہر چیز، طے ہو چکا ہے سب کچھ۔ اس لیے اب تم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، درمیان میں اور کوئی نہیں ہے جو تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے جو اللہ نے نہیں لکھا، یا تمہیں نقصان پہنچا سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لکھا، یا نقصان سے بچا سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، نہیں بچا سکے۔ تو کوئی مہینہ، کوئی آدمی، کوئی جگہ، کوئی تاریخ، کوئی عدد، یہ کوئی ذرہ بھر بھی انسان کے تقدیر میں، معاملات میں ذرہ بھر بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ہر جگہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، نہ کہ جو بھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے، فضاؤں میں آتی ہے، اس کائنات میں آتی ہے، یا اس کا تعلق تمہاری ذاتوں کے ساتھ ہے کہ جو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ پریشانی ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے، لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ وہ تمہارے سامنے آئے، تم اس کو دیکھو، اس سے پہلے وہ لکھی ہوئی ہے اور اسی کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ ہاں اگر کوئی چیز منحوس ہے تو انسان کا اپنا عمل ہے، اپنی اس کی نافرمانیاں ہیں، اپنے اس کے گناہ ہیں، اس کی طرف اس کو غور کرنا چاہیے۔ کسی مہینے کی طرف نہ دیکھو، کسی آدمی کی طرف نہ دیکھو، کسی ہندسے کی طرف نہ دیکھو، کسی دل کی طرف نہ دیکھو، کسی جگہ کی طرف نہ دیکھو، اپنے اعمال کی طرف دیکھو کہ کیا میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں اور مسئلے پر مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، پریشانی پر پریشانی آ رہی ہے اور مصیبتیں ہی جان نہیں چھوڑ رہی۔ میں کہ اپنے اعمال پر غور کرو، اپنے عقیدے پر غور کرو، اپنی زندگی کے نظام پر غور کرو۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت، پریشانی، بیماری یہ پہنچتی ہے فرمایا یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کو درست کرو،
سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری سنائی کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کون خوش نصیب ہے؟ تو آپ نے ان کے کچھ اعمال بتائے، نشانیاں بتلائیں، خوبیاں بتائیں، صفات ذکر کیں۔ فرمایا کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ میں بغیر حساب کتاب کے ہر بندہ وہ خواہش تو رکھتا ہے کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں، لیکن اس کا کچھ معیار ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، کردار، عمل، عقیدہ یہ مضبوط دکھانا پڑے گا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آگ کے ساتھ علاج نہیں کرتے، جسے داغنا کہتے ہیں۔ یہ علاج شروع سے چلا آ رہا ہے کہ بعض اوقات کوئی زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، خون بند نہیں ہوتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا آخری علاج یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو آگ کے اندر یا گرم تیل کے اندر اس طرح اس کو جلایا جائے، اس سے وہ زخم جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ آج کل بھی جدید سائنس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ علاج آگ کا یا بجلی کا یا گرم تیل کا یہ آخری علاج ہے کسی زخم کو روکنے کا، بند کرنے کا۔ تو میں کہ وہ تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ علاج نہیں کراتے۔ تو یہ یعنی برداشت سے جب باہر ہو جاتا ہے تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ چلو یہ علاج ہی کرائے۔ تو میں کہ جو بغیر حساب کے جائیں گے ان کا اللہ کی ذات پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی تقدیر پر اتنا پختہ یقین ہوگا، وہ کہیں گے یہ علاج جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، تو ہم بھی یہ علاج اس طرف نہیں جائیں گے، ہم برداشت کریں گے، صبر کریں گے۔ اور فرمایا ولا یسترقون، اور وہ کسی سے دم جو ہے اس کا مطالبہ نہیں کریں گے، دم نہیں کرائیں گے۔ تو دم کرنا کرانا حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے، اپنے نواسوں پر دم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام پر بھی دم۔ تو اپنے آپ پر دم کرنا، بچوں پر دم کرنا، دوسروں پر دم کرنا، اس کی گنجائش ہے، لیکن یہاں پر جو بیان کیا ہے وہ دوسروں سے مطالبہ کرنا۔ ہر وقت ظاہر بات ہے دم بھی بندہ اسی وقت کراتا ہے جب اس کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کہ دم کر دیں، یہ دم کر دیں۔ تو میں یہ بھی جائز ہونے کے باوجود جائز ہے، لیکن توکل کے جو اعلیٰ معیار ہے، اعلیٰ درجہ، اس کے خلاف ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر فیصلے کو چھوڑ دے کہ خود میں دم کروں گا لیکن کسی سے نہیں کراؤں گا، جب اللہ کو منظور ہوا شفا مل جائے گی، آرام آ جائے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کی انتہا ہے، اور کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر بغیر حساب کتاب کے 70,000 لوگ جائیں گے تو اس کا کچھ معیار بھی ہوگا، کچھ دکھانا پڑے گا، جرت، استقامت، دین پر ڈٹ جانا، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ اگرچہ بہت مشکل ہے، لیکن اس مشکل گھاٹی کو جو عبور کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پھر انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ ولا یتطیرون، اور فرمایا وہ بدشگونی نہیں لیں گے، کسی چیز سے نحوست نہیں پکڑیں گے۔ یہ بھی بغیر حساب کتاب کے جانے والوں کی ایک نشانی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، اس کے حکم پر ہم عمل کریں گے، نہ کسی مہینے کی نحوست کو مانتے ہیں، نہ کسی دن کی نحوست کو مانتے ہیں، نہ کسی عدد کی نحوست کو مانتے ہیں۔ جو اللہ کو منظور ہوا اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہیں۔ یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔
آدمی تھوڑی سی بات سے گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کے وسوسے خیالات آتے ہیں، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ اپنے اس وسوسے کو ختم کرو، اور جو جس کام پر نکلے ہو اس کو کرو، اس میں کسی قسم کا اس طرح کا چیز جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔